بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 82، 82 مکتوب، دفتر اول اور حصہ دوم۔ یہ مکتوب شریف جناب سکندر خان لودھی صاحب کی طرف صادر ہوا ہے، اور اس مکتوب میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی سلامتی قلب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ سالم قلب کون سا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ دن جس میں سے کوئی مال یا کوئی اولاد آپ کو کوئی نفع نہ دے سکے مگر وہ لوگ فائدے میں ہے کہ جو اللہ کے بارگاہ میں سالم قلب اور سلامت قلب لے کے آئے۔ قلب کی سلامتی اس کو نہیں کہتے کہ آپ کا قلب پمپ کر رہا ہے، آپ کی قلب کی والوز بالکل ٹھیک ہے، شریانیں اور رگیں بالکل اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں، اس کو سالم قلب نہیں کہتے، بلکہ سلامتی قلب کسی اور چیز کو کہتے ہیں، اور وہ سلامتی قلب ہمیں مجدد رحمۃ اللہ تعالی اب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سلامتی قلب جو ہے وہ اس کے علاوہ آپ کو مل ہی نہیں سکتا، آپ کا قلب سالم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ما سوی اللہ سب کو بھول نہ جاؤ۔ ایک دل ہو اور دل بنانے والے کے لیے آپ کا دل اسی کے لیے ہو، ما سوی اللہ سب تمہارے ساحۂ قلب سے نکلے ہو، کوئی بھی اللہ کے سوا اس قلب میں نہ ہو۔ جب ما سوی اللہ سارے بھول جائے تو یہ قلب کی سلامتی ہے، تو کیسے ہوگا ما سوی اللہ سب بھولنا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ نسیان جو ما سوی اللہ کے سب کچھ بھول جانا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ معبر بفنا است، آپ کو فنا اتنا ملے نا، قلب کی اتنی فنا حاصل ہو کہ سب کچھ ساحۂ قلب سے باہر نکلا ہو، تو تب جا کے آپ کو ما سوی اللہ سب کچھ آپ کے دل سے نکل جائے، تو اس کو کہتے ہیں سلامتی قلب۔ اور سلامتی قلب کے لیے ضروری ہے نسیان ما سوی اللہ کے سوا سب کچھ بھول جانا، اور نسیان ما سوی اللہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ تجھے فنا حاصل نہ ہو، کیونکہ فنا جزء اول ہے، فنا وہ ہے جس پر پوری امانت نے کڑا ہونا ہے، فنا وہ ہے جو بنیاد ہے، فنا وہ ہے جو اصل ہے۔ جب تک کہ آپ اللہ کی ذات میں فانی نہ ہو اس وقت تک تمہارے دل سے ما سوی اللہ نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اور جب تک ما سوی اللہ آپ کے دل سے نہ نکلے تو آپ کے قلب کو سلامتی قلب نہیں کہتے۔ اور اسی مکتوب میں آپ دعا فرما رہے ہیں، فرماتے اللہ رب العزت ہموارا با خود دارد و بغیر خود نہ گزارد، اللہ کریم ہمیں ہمیشہ اپنے ساتھ وابستہ رکھے اور غیر سے وابستگی ہمیں نہ عطا فرمائے۔ اچھا میرے ناظرین سوچتے ہوں گے کہ ما سوی اللہ میں تو میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی ذات گرامی بھی ہے، ما سوی اللہ میں تو شیخ مرشد استاد بھی ہے، ما سوی اللہ میں تو والدین بھی ہے، ما سوی اللہ میں اپنی بیوی بچے بھی ہے، اپنی ہمسائے بھی ہے، عزیز و اقارب بھی ہے، تو یہ سب کو بھول جائے یہ کیسے ہوگا؟ نہ مراد اس سے یہ ہے کہ ما سوی اللہ ہر وہ چیز ہے کہ جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان حائل بن جائے، وہ ما سوی اللہ ہے۔ لیکن اگر چیز ایسی ہو کہ وہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان حائل نہ ہو بلکہ وہ ایک وسیلہ اور ذریعہ بن جائے رب کی وصول تک، تو پھر وہ ما سوی اللہ نہیں ہے، وہ تو پھر چیز دنیا از خدا غافل شدن، نیک قماش و نقرہ و فرزند و زن، دنیا کیا ہے؟ وہی چیز ہے جسے تجھے اپنے رب سے غافل کر۔ اگر تمہیں اپنے رب سے غافل نہ کرے تو پھر نہ تو کپڑے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ سونا چاندی، یہ سب کچھ دنیا نہیں ہے۔ آپ کے پاس دنیا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی محبت تمہارے دل میں نہ ہو۔ اچھا، اور ما سوی اللہ کی کچھ ایسی محبتیں بھی ہوتی ہیں جو موصل الی اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ سے وصل کر دیتے ہیں، ان کی محبت بھی ہمیں چاہیے۔ مثلا ہمیں آقا و مولا کی محبت چاہیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی محبت چاہیے، کیونکہ رب کائنات کے لیے ان کی محبت ایک ذریعہ ہے وصل کا۔ اور رب کائنات نے فرمایا
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یا ایسے ہی ہماری شیخ و مرشد و کامل مکمل ہے تو یہ بھی چونکہ وسائل ہے وصول الی اللہ کے لیے اور ذرائع ہے وصول الی اللہ کے لیے، تو پھر ان کی محبت بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ ہم شیخ سے محبت اسی لیے نہیں کرتے کہ شیخ کوئی ان کا جسم بہت خوبصورت ہے، ان کا شکل بہت خوبصورت ہے، ہم ان سے محبت اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ شیخ جو ہے یہ موصل ہے الی اللہ، وسیلہ ہے الی اللہ کے لیے، اور وسائل جو وصول الی اللہ کے لیے ہوتے ہیں وہ غیر اللہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ رب سے ملانے کے لیے ایک وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے۔ تو نسیان ما سوی اللہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سائے دل سے ہر وہ چیز نکل جائے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان، جو میرے اور میرے رب کے درمیان وہ حائل ہو، وہ سب چیزیں آپ کے دل سے نکل جائے۔ اور آپ کیا پیارا مثال بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ دعا میں کرتا ہوں تو آپ آمین کریں، لیکن وسیلہ کس کا ہے؟ بحرمت سید البشر المطہر عن زیغ البصر، وہ میرے محبوب جو سید البشر ہے ان کی وسیلہ جلیلہ سے جو اللہ نے اسے صاف فرمایا ہوا ہے، پاک فرمایا ہوا ہے، عن زیغ البصر، ان کی آنکھوں میں، ان کی نگاہ میں کوئی کجی نہیں، یعنی ما سوی اللہ کے ساتھ وہ وابستہ نہیں ہے، ان کا بھی مراد اور مقصود اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو جب میرے آقا اور مولا کا بھی مراد اور مقصود ذات الہی ہو تو آپ مبارک کا قلب جو ہے وہ سلامتی والا قلب ہے، وہ فنا والا قلب ہے۔ آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی ذات گرامی میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ ما سوی اللہ سے وابستہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ما سوی اللہ ہے بھی تو پھر وہ ایسی ما سوی اللہ ہے جو بحکم اللہ ہے۔ جیسے اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ آپ کے سائے دل سے نکل جائے تو بیوی اور بچے یہ تو کیسے وسائل ہے وصول اللہ کے لیے، یہ ذرائع کیسے بن سکتے ہیں وصول اللہ کے لیے؟ تو یہ بھی ذرائع اس وجہ سے بن سکتے ہیں کہ ہمیں حضور نے فرمایا، رب کائنات نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ہم نکاح اس لیے نہیں کرتے کہ یہ بیوی مجھے میرے رب سے دور کر لے، نکاح کی وجہ سے میں اپنے رب سے دور ہو جاؤں، بلکہ نکاح اسی لیے کرتے ہیں کہ میرے آقا کی سنتی مطہرہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ نکاح کر لیا کریں، تناکحوا توالدوا تناسلوا، اور النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اسی طرح اولاد کو جب رب کائنات ہمیں دے دیتے ہیں، اولاد بھی ما سوی اللہ میں شامل اس وقت نہیں ہوگا جب اولاد کی محبت ہمیں ہماری رب کی محبت کے مقابل میں نہ آئے، تو اولاد کی محبت اس صورتحال میں جائز ہے، بلکہ رب نے فرمایا کہ جو اولاد ہے اس کی اچھی تربیت اور اس کے لیے نفقہ نان نفقے کا بندوبست کرنا یہ بھی عبادت ہی کے زمرے میں ہے، تو یہ بھی وسائل ہو گئی وصول الی اللہ کے لیے۔ لیکن بیوی، بچے، ماں باپ یا ہمارے پیر و مرشد یا ہماری دنیا یا ہماری سٹیٹس، ہمارا مرتبہ، کوئی بھی چیز جب بندے اور رب کے درمیان حائل ہو جائے اور ان چیزوں کی محبت اللہ کی محبت کو ختم کر دیں تو پھر یہ ما سوی اللہ ہے، چاہے وہ پیر مرشد ہی کیوں نہ ہو، چاہے پھر وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیوی بچے کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہماری سٹیٹس مرتبہ ہو، چاہے وہ ہماری مال اور دولت ہو۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ سلامتی قلب جو ہے، وہ سالم قلب کس کو کہتے ہیں؟ جو نسیان ما سوی اللہ، اللہ کے سوا سب کچھ آپ کے سائے قلب سے نکل جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نسیان ما سوی اللہ تب حاصل ہوگا کہ جب آپ کو فنا مل جائے، فنا تام مل جائے۔ ایک کو کہتے ہیں مطلقی فنا، ایک کو کہتے ہیں فنائے مطلق۔ مطلقی فنا تو عوام کو بھی حاصل ہے، عام لوگوں کو بھی مطلقی فنا حاصل ہے۔ مطلقی فنا اس کو کہتے ہیں، مثلا میں ایک مثال سے واضح کر دوں، دکاندار اپنی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، کاروبار کر رہا ہے، آفیسر اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے، اذان کی آواز سنی، آفس بند کر لی، دکان بند کر لی، کہا چلو چلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ مطلق فنا ہے۔ انہوں نے بھی فنا تو دیا، فنا کا مظہر تو ثابت ہوئے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے کاروبار بند کر دیا اور چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں مطلق فنا۔ اور ایک ہوتا ہے فنائے مطلق۔ فنائے مطلق اس کو کہتے ہیں کہ جیسے مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ کی ساحۂ دل سے، آپ کے قلب سے ما سوی اللہ سب کچھ نکل جائے، اور اسی کو پھر فنائے مطلق کہتے ہیں۔
آپ مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ پر اور آپ سب پر لازم ہے وہ کیا ہے؟ سلامتی قلب ہے، کہ آپ کا قلب سالم ہو کس چیز سے؟ از مادون حق سبحانہ و تعالی، اللہ کے سوا سب کچھ سے آپ کا قلب سالم ہو۔ اور فرماتے وَإِن سلامتی وقت میسر گردد، یہ سلامتی اس وقت میسر ہوتی ہے کہ غیر حق سبحانہ تعالی بر دل عبوری نہ ماند، کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کا تمہارے دل پر گزر ہی نہ ہو، جو ما سوا اللہ ہے نا وہ آپ کے دل سے گزرے ہی نہ۔ وعدم عبور غیر وابستہ بنسیان ما سواس کے معبر بفناس نزد ان طائفہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں جو آپ کے دل پر غیر اللہ نہ گزرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو نسیان ما سوا اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے سوا سب کچھ بھول جانے کا نام یہ ہے کہ آپ کے سائے قلب پر کسی اور چیز کا گزر ہی نہ ہو، بالکل نہ گزرے۔ تو اس کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ سلامتی قلب ہے، اور سلامتی قلب کے بعد یہ اس کو کہتے ہیں فنا، اس کو فنا مطلق کہتے ہیں، یہ مطلق فنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بالفرض اگر غیر را بتکلف در دل گزرانند ہرگز نہ گزرد، فرماتے اتنے تک تمہارا ساحہ دل ما سوا اللہ کو بھول چکا ہوگا کہ اگر کسی غیر کو تکلفاً بھی آپ اپنے دل میں لانا چاہیں، بسانا چاہیں، تو بھی وہ آپ کے دل میں نہ بسے، ان کا خیال نہ آئے، ان کا سوچ نہ آئے، ان کا فکر نہ آئے۔ فرماتے یہ نقش بندیوں کے درمیان فنا اسی کو کہتے ہیں۔ اگر غیر کو آپ تکلفاً بھی چاہیں، یعنی آپ کوشش کریں۔ ایک اور مکتوب شریف انشاءاللہ العزیز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان لوگوں کی سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کی بزرگواراں کی وہ جمعیت باطنی اتنی ہوتی ہے، وہ جو ان کے پاس وہ جمعیت باطنی ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ اگر بالفرض اس صاحب کو نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر مبارک دی جائے اور انہیں ہر روز 1000 دفعہ یہ یاد بھی کرائے جائے کہ ما سوا اللہ بھی کوئی چیز ہے تو اسے یاد ہی نہ آئے، یہ ان مبارکین کا کام۔ تو فرماتے ہیں اگر تکلفاً بھی کسی چیز کی گزر اپنی دل کے سائے پر وہ کرنا چاہے تو تب بھی وہ تکلفاً بھی وہاں سے نہ گزرے، اس کو کہتے ہیں نسیان ما سوا اللہ، اور اسی کو کہتے ہیں فنا۔ اور فرماتے ہیں یہ یاد رکھیں تاکار بین مرتبہ نہ رسد سلامتی محال است۔ فرماتے ہیں جب تک کہ تمہارا کام یہاں تک نہ پہنچ جائے کہ زبردستی بھی اگر غیر کو اپنی دل پر سے گزرنا چاہے، غیر کے خیال لانا چاہے تو وہ خیال آئے ہی نہیں، جب تک کہ تمہارا کام یہاں تک نہ آئے اس وقت تک سلامتی محال ہے، سلامتی قلب اس کو نہیں کہتے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اب یہ بھی بات سن لیں، آپ فرماتے ہیں امروز ان نسبت عنقاء قاف است۔ فرماتے ہیں آج کل یہ نسبت جو ہے یہ نایاب ہے۔ عنقا ایک پرندہ ہے جس کا نام تو موجود ہے لیکن اس پرندے کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے، یا اگر کسی نے دیکھا بھی ہو تو محشی اور جو حاشیے لگانے والے ہیں یا جو ہمارے بزرگوں کے اقوال ہیں ان میں سے یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ عنقا نام کا ایک پرندہ ہے اور اس میں سے صرف وہ عنقا جو ہے وہ ایک ہوتا ہے، اور وہ اس طرح ناپید ہے کہ ان کا ایک مثال بن گیا ہے کہ فلاں تو ایسے ہو گئے جیسے عنقا۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ جو عنقا ہے نا ان کی نسبت کوئی قاف کی طرف ہوتا ہے کہ کوئی قاف میں شاید وہ عنقا کا جو پرندہ ہے عنقا والا پرندہ تو وہ شاید وہاں پر ہے، اور اس لفظ کو عنقا بھی کہا گیا ہے عنقا بھی کہا گیا، دونوں الفاظ میں ہے۔ تو فرماتے یہ نسبت جو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کا اور ایسے نسبت ہو کہ جس کی ما سوا اللہ کی نسیان اتنی ہو کہ اگر قلب پر زبردستی بھی کسی چیز کو گزارنے کی کوشش کرے تو تب بھی اس کو نہ آئے، اور اس کو سلامتی قلب کہتے ہیں اور اسی کو فنا کہتے ہیں۔ فرماتے آج کل یہ بالکل عنقا ہو گیا ہے،
محال ہو گیا ہے، بلکہ اگر گفتہ شود باور نہ کنند، اللہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ بتایا بھی جائے نا کہ آج کل ایسے بھی بندے ہیں کہ ان کو یہ فنا اور یہ سلامتی قلب ملی ہوئی ہے، تو وہ یقین نہیں کریں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہنیئا لارباب النعیم نعیمها وللعاشق المسکین ما یتجرع، ہنیئا خوشی ہے اور بس قسمت ہے اس بندے کے جو نعمت والے ہوتے ہیں، ان کے پاس نعمتیں ہیں، جو دریا کے کنارے بسیرا رکھتے ہیں تو پانی پانی ہے ان کے پاس، جو نہر کے کنارے میں رہتے ہیں تو پانی پانی ہے ان کے پاس، جو ندی کے پاس رہتے ہیں ان کو پانی پانی ہے۔ ذرا ان سے پوچھے نا جو صحراؤں میں رہتے ہیں جن کے پاس پانی نہیں ہے، تو یہاں پر جن کے پاس پانی ہے تو وہ تو پانی سے بالکل سیراب ہے، ان کے پاس پانی بہت فراوان ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے تو پھر ایک چلو بھی ان کو مل جائے نا تو وہ پھر ان کے لیے بہت بڑا ہے۔ فرماتے ہیں ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے پاس یہ نعمت ہیں، بھلے ایک بندے کے پاس نہ ہو تو ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو مطلق فنا مل جائے، تھوڑی سی فنا مل جائے، نسیان ما سے واللہ تھوڑا مل جائے، یہ بھی اس بندے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ ان کے لیے یہ فنا ان کو مل رہا ہے۔